حکایات صالحین میں ایک بزرگ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میرے گھر کی دیوار اچانک گر گئی۔ مجھے بڑی دقت ہوئی اور اسے دوبارہ بنانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں بہت سے مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں توشہ تھا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تم کو منظور ہیں تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم مجھے میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لوگے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تم مجھے نماز کے وقت نماز پڑھنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لیں اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتا دیا اور خود کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے خوشی سے اس کی مزدوری ادا کر دی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں اس چوراہے پر دوبارہ گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہ آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک ہی دن مزدوری کرتا ہے، باقی دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ ایک عام مزدور نہیں بلکہ کوئی خاص آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا۔ بار بار اصرار کرنے پر وہ مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کوئی کھانے کی چیز نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ اس نے 3 دن میرے گھر پر گزارے، لیکن اس نے نہ تو کوئی چیز مانگی اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں تیزی آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، اب لگتا ہے میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے لے جانا اور اپنے گھر کے آس پاس چکر لگوانا اور یہ آواز لگا دینا کہ اے لوگو، دیکھ لو اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید میرا رب مجھے معاف کر دے۔ آگے کی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔